وہ میں ضرور کروں گا آپ کو. مجھ کو پرچی بھیجی ایک بندے نے کشمیر میں کہ یہ بتاؤ امریکہ ہماری نسل ختم کرنا چاہتا ہے، وہ تعلیم کے لیے 90 ارب ڈالر اس نے کیوں دیا؟ شہری بیٹھے ہو، میں دیہاتی ہوں، پنڈ میں بیٹھنے والا ہوں. اگر میری کوئی بات غلط بات ہو، پروفیسر بھی بیٹھے ہوں گے، ادیب فاضل سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، تو مجھ پر اب سوال کر سکتا ہے. میں نے اسے جواب دیا تاریخ اور شواہد دو باتیں ہیں ذرائع ابلاغ سابقہ پہنچنے کی، ہم تک خبریں پہنچنے کی دو باتیں ہیں، دو ذریعے ہیں، ایک شواہد اور ایک تاریخ. شواہد تو یہ آسمانی کتب ہو گئے، 7 اسلاف کے حدیث بھی کہہ دو، اور تاریخ جو عام لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت آدم سے لے کر آج تک آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں، آپ کوئی دلی سے دلی، بے غیرت سے بے غیرت، بزدل سے بزدل مجھے حکومت ثابت کرے کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو. تاریخ کھولیں، کوئی ایسی حکومت بے غیرت سے بے غیرت نہیں آئی کہ جنگ کے بغیر دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو. کوئی بزدل سے بزدل، کوئی بدماش سے بدماش حکومت نہیں آئی ایسی، بے غیرت سے بے غیرت حکومت نہیں آئی. بہت ظالم بادشاہ ہو گزرے ہیں، وقت ہوتا بتاتا. ارے کوئی ظالم سے ظالم، بدماش سے بدماش، بے حیا سے بے حیا، درندہ سے درندہ حکومت جماعت ثابت کرو. خود تو مارتے رہے ہیں قوم کو، غیروں سے نہیں مرایا. آپ ثابت کریں، تاریخ پڑھے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ خود مارتے رہے ہیں. یہ ثابت نہیں ہوگا کسی بدماش حکومت سے بھی کہ وہ اس نے غیروں سے اپنی قوم کو مرایا ہو. خود مرتے ہیں پھر قوم تک آنے دیتے ہیں. مسلمانوں عراق تک 20 سال لگ گئے. عراق میں کیا لگے؟ 20 سال لگ گئے. ارباں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں بندے مرائے. ارے فوج ابھی بھی مزاحمت سے پھر رہی ہے. آنکھوں دیکھی بات ہے. میرے ساتھ ہاں سے ہاں ملائیں نہ ملائیں، میں نے بات کرنی، اگر غلط ہو تو گوٹ کر مجھے سوال کر سکتا ہے. پاکستان پر 20 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑتا، تب بھی اسے یہ کیفیت حاصل نہ ہوتی. تو مجھے کہنے دو کہ تعلیم کے لیے ایسے پیسے دیتا ہے، اس تعلیم میں ایسے بے غیرت پیدا ہو رہے ہیں، ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے بدماش پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دندنا پھر رہی ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ دو کہ اپنے دیاں بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں. کون کی بیٹی حکومت کی بیٹی ہوتی ہے؟ جو پڑھتے ہیں کہ ہماری عورتوں کو لونڈی بنانے تھے وہ نہیں سنتے. صلاح الدین ایوبی کو جا کر قبر پر یہودی نے پیر مارا جوتے سے کہ صلاح الدین ایوبی ہم نے تیرے بدلے لے لیے ہیں. لیکن اس بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی کافر آج تک مسلمانوں پر حاوی نہیں ہوا جب تک نام نہاد مسلمانوں کو ساتھ نہ ملایا ہو. تاریخ پڑھیں. محمود غزنوی جب بھی شکست کی تو یہ پہاڑوں والے لوگ پیسے لے کر ان کے ساتھ ہو گئے کلمے کو، تب محمود نواز. آپ تاریخ پڑھیں، جب بھی کوئی کافر ہائی ہوا ہے، ارے منافق مسلمان نال ساتھ ملے. ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، میر جعفر ملا. اب عراق کو شکست ہوئی تو سارے مسلم منافق لوگ ملے ہیں. افغانستان کو شکست ہوئی تو ان منافقوں کو ملایا ہے. اور صلاح الدین ایوبی کو تم مار رہے سور، وہ تو بہادر تھا، تم بزدل ہو. بہادر مسلمان ہوتا ہے. مسلمانوں تمہیں بتاؤں، اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے. صلاح الدین ایوبی جنگ پر گئے، کافر بیٹھے ہیں، اٹھ نہیں سکتے. آپ نے ایلچی بھیجا کہ اٹھو میں لڑنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ 3 دن ہو گئے ہمارا کھانا ختم ہے، ہمیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مارنا ہے تو مار دے، ہم لڑ نہیں سکتے. اب یہ بزدل ہوتے امریکہ برطانیہ تو تلوار اٹھا کر مار دیتے سب کو. لیکن سبحان اللہ، اے یہودی و اسلام کی عظمت پر اور مسلمان کی عظمت، اے گدڑو بزدلو، تم مسلمان بہادر کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اور منافق تمہیں بہادر کہتے ہیں، مومن نہیں کہتے. صلاح الدین ایوبی گھر گئے، 1 مہینے کا کھانا بھیجا، فرمایا یہ کھاؤ، جب طاقتور ہو جاؤ میرے سے لڑنا. ارے کمزوروں سے لڑنا اسلام بتائے بزدل کو، یہ اسلام کا کام نہیں، یہ بزدلی کا کام ہے. اسلام بہادری کا سبق دیتا ہے. 1 مہینے کا کھانا بھیجا. مسلمان کو تلوار مار رہا ہے.
آپ اپنی عظمت کو دیکھو، اسلام کو سمجھو، مسلمان کیا ہیں؟ مسلمان تلوار مار رہا ہے، تلوار روک لی، اس نے کہا کیوں؟ فرمایا تیری تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، میری سالم ہے یار، یہ لڑنے کیا بہادری ہے میں تیرے ساتھ لڑوں؟ یہ تو لے لے وہ مجھے دے، اب لڑے۔ وہ کلمہ پڑھ گیا۔ قربان اسلام تیری عظمت تو اور مسلمان کی عظمت تو۔ اے یہودیوں، گدڑو، بزدلو، 18 سال اقتصادی پابندیاں لگائیں، اسلحہ جلا دیا، راکٹ بچے، پھر تم 20 ملک ایٹمی آ کر لڑے، پھر تم نعرہ لگا رہے ہو ہم بہادر ہیں۔ یہ سوروں کہاں کی بہادری ہے؟ بزدلو، گدڑو، شیر اسلام، اسلام والے شیر ہوتے ہیں، تم تو گدڑ ہو۔ ارے ایمان سے 20 ملک آئے ہیں نہیں آئے؟ ارے ایک چھوٹے سے بچے پر 20 جوان چڑھ گئے، کیا انہیں بولے کتے نہیں کہو گے؟ پاگل نہیں کہو گے؟ ایمان سے کہو کافر ہو تبھی پاگل ہے۔ انہیں پتہ نہیں اپنا، ہم سے پوچھو نا مراد تم کون ہو؟ ایک چھوٹے سے بچے پر 20 جوان چڑھ جائیں مارنے کے لیے، ایمان سے کہو انہیں پاگل کہو گے یا تم سمجھدار کہو گے؟ بہادر کہو گے یا بزدل کہو گے؟ اسلام کو تو سمجھو۔ ارے عراق پر 20 ایٹمی ملک آ رہے ہیں، ایمان سے کہو میں بھی ان 20 کے ساتھ مل کر اس چھوٹے سے بچے کو مارنے لگ جاؤں تو مجھ جیسا بھی کوئی شعور ہے؟ ایمان سے کہنا یار ریت نہیں کرنی۔ ارے 20 ملک ایٹمی اس چھوٹے سے بچے کو مار رہے ہیں، تمہارے سکول والے سور کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، تو یہ وہی شعور ہیں جو چھوٹے بچے کو 20 مارے، یہ بھی مل کر اس چھوٹے بچے کو مارنے لگ گئے۔ لعنت جب ان کا بڑا بزدل ہے تو یہ بھی بزدل ہے، بہادری اس کا نام نہیں ہے۔ دوسرا یہ مسلمانوں، ہماری اپنی اسلام جو ہے حرام حلال، حرام حلال کا امتیاز کرتا ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے یہ امتیازی مذہب ہے، باقی دنیا اور غیر رواجی اور غیر رسمی ہے، سمجھنا۔ باقی دنیا کے مذاہب جتنا ہے رسمی رواجی ہیں اور ناقص ہیں، یہ کامل ہے۔ ہمارا قانون بھی کامل اور جامع، ہمارا علم بھی جامع اور کامل، ان کا قانون بھی رسمی اور رواجی، جزوی اور ناقص، اور ان کا تعلیم جو ہے وہ بھی جزوی، ناقص اور رسمی۔ ارے کامل وہ ہوتا ہے جو بدل نہ سکے، ناقص وہ ہے جب مرضی آئی بدل ڈالا۔ ایمان سے کہو ہمارا علم بدلا؟ 1400 سال سے آ رہا ہے، بدلا ہے ہمارا علم؟ نہیں بدلا۔ ان کی تعلیم جب دیکھو نصاب بدل رہے ہیں، اور جزوی، کہیں کا کچھ کہیں کا کچھ۔ 8 سکول جو ہیں ایک تحصیل میں، ہر ایک کا نصاب علیحدہ ہے، پرائیویٹ کے علیحدہ ہے نا۔ ہمارا جو ہے جامع ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، علم جامع اور کامل۔ ارے ناقص اور جزوی کو علم نہیں کہا جاتا مسلمانوں، جامع اور کامل کہا جاتا ہے۔ ناقص اور جزوی کو قانون نہیں کہا جاتا، قانون جامع اور کامل ہے۔ جامع قانون کائنات کے لیے ایک، اور کامل جو بدل نہ سکے۔ یہ صرف اسلام ہے، اسلام کے بغیر کوئی قانون نہیں ہے۔ جو اس کو قانون سمجھتا ہے وہ بھی کافر ہے، کہ جزوی اور ناقص قانون نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں پھر دیکھو یہ پروفیسر جاہل جنہیں تعلیم کا کوئی پتہ نہیں، ارے العلم، الف لام آیا ہے، اطلبو العلم، العلم الف لام، ان جاہلوں کو پتہ نہیں الف لام کہاں آتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ الف لام جہاں آتا ہے معرفہ بنتا ہے، نکرہ نہیں بنتا۔ معرفہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا کوئی ثانی نہ ہو، صرف وہ واحد ایک ہو، اور نکرہ سب 30-32 علم ہے۔ اب کتاب سمجھا دوں، کتاب نکرہ ہے، کوئی کتاب۔ جب الکتاب کہو گے تو قرآن مجید بنے گا، پھر معرفہ بن جائے گا۔ ارے بے وقوف ہو، بے ایمانو، تم نے اس کو علم بنا دیا۔ مسلمانوں میں ایک سکول میں گیا، تمہیں ماسٹروں کی بے وقوفی سناؤں کہ جب استاد مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا یہ مذہب ہے امتیازی، مجھے کہنے لگا میرا پیر پروفیسر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کنجر پروفیسر نہیں بن سکتا؟ ایمان سے کہو، کنجری کا بیٹا نہیں بن سکتا، تھندار نہیں بن سکتا، ڈی ایس پی جج نہیں بن سکتا، جنرل کرنل نہیں بن سکتا۔ یہ کون سی امتیازی ڈگری ہے؟ یہ تو یہودی ڈگری ہے، سب کے لیے ایک ہے۔ کنجری کا بیٹا بھی بن سکتا ہے پروفیسر، ارے ماسٹر بھی بن سکتا ہے، یہودی کا بیٹا بھی بن سکتا ہے۔ تیری کمال کیا ہے؟
تو نکرا ہو گیا. عالم میں اسکول میں گیا, میں نے کہا السلام علیکم. ماسٹر بولے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی عالم کو زیارت کرنے آیا. ارے اٹھ کرے میرے ساتھ لڑتے تھے. میں نے کہا بے وقوفوں میں کیسے آ گیا؟ کہتے ہیں ہم تمہیں عالم نظرتے ہیں, یہ سارے عالم بیٹھے ہیں. میں نے کہا یار عجیب ہے, بہت تو تم نے دیوار کالی کر رکھی ہے, علم ہے اور تم جاہل ہو. ارے روز دفتر پر تو تمہارے عالم دیکھتے ہیں کہ بولے کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں. ہم نے کہا اندر والے علماء کی زیارت کرنا ایسے کرنا, ایمان سے کرو, علم کا فائل عالم ہے. میں نے کہا یہ باہر مٹا دو, قوم کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. اگر وہ لکھا علم ہے تو تھندار بھی عالم ہے, پٹواری بھی عالم ہے, اور پھر سکھ بھی تمہارا عالم ہے, یہودی بھی عالم ہے. اگر یہی تعلیم ہے تو سب عالم ہے. اس لیے